اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ۔ سورہ ہود آیت 109۔ اے نبی، جس کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں اس سے آپ کو شبہ نہ ہو، یہ لوگ اسی طرح پوجا کر رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا پوجا کرتے تھے، اور ہم انہیں ان کا حصہ بغیر کسی نقص و کسر کے پورا کرنے والے ہیں۔ خطاب ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فلا تک فی مریۃ، کہ آپ شک میں نہ ہوں، شبہ میں نہ ہو۔ من ما، کس چیز کے بارے میں شبہ میں نہ ہو؟ مما یعبد ہؤلاء، جس کے یہ لوگ پوجا کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو شک و شبہ نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ لوگ جس چیز کی پوجا کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیا مطلب ہے؟ رسالت مآب کے لیے ممکن تھا شک ہونا، شبہ ہونا؟ ممکن نہیں تھا، نہ شک و شبہ کے لیے کوئی گنجائش تھی۔ پہلے بھی آپ کو بتایا، رسالت مآب کے اوپر جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کو یقین ہوتا ہے، قطعی یقین، جس طرح اپنے وجود پر یقین حاصل ہوتا ہے۔ یقین کبھی اعلیٰ درجے کا یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وحی سے کم درجے کا ہوتا ہے الہام، جس کو الہام ہوتا ہے اس کو بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، قطعاً اس کو شک نہیں ہوتا کہ یہ جو الہام ہوا ہے یہ غیر اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ رسالت مآب کے لیے کسی قسم کی شک کی گنجائش ہو کہ یہ لوگ جس چیز کا پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ قاعدہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا طرز تکلم، طرز خطاب یہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ کسی مطلب کو اگر پورے اہتمام کے ساتھ بیان کرنا ہو تو پھر اس کا خطاب اپنے رسول سے کرتے ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں، سبحان اللہ، تو آپ کا عمل حبط ہو جائے گا۔ رسالت مآب شرک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے، لیکن شرک کی کیا حیثیت ہے، شرک کس قدر عظیم جرم گناہ ہے، اس کو بتانے کے لیے کہ بفرض محال اگر رسالت مآب سے بھی یہ سرزد ہو جائے پھر بھی رسالت مآب کا بھی عمل حبط ہو جائے گا۔ اس کی اہمیت بتانے کے لیے خود رسالت مآب سے خطاب کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، فلا تک فی مریۃ، آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات قابل شک نہیں ہے۔ کیوں قابل شک نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ آپ کے جو معاصر مشرکین ہیں وہ جس کی پوجا کرتے ہیں یہ انہی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جن کے آباء و اجداد کرتے تھے۔ آباء و اجداد نے ان کا پوجا پاٹ کیا تو ان کا حشر کیا ہوا وہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان کا کیا حشر ہوا، وہ کس درجے کا جرم تھا، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ لوگ بھی وہ اسی جرم میں مبتلا ہیں۔ فلا تک فی مریۃ، ان کا بھی حشر وہی ہونے والا ہے جو پچھلوں کا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ بھی اسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جس کے اس کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ۔ ان کا جو حصے میں عذاب اور ان عاقبت بد انجامی ہے وہ ہم پورا کرنے والے ہیں۔
غیر منقوص، اس میں کوئی نقص اور کسر نہیں ہوگا۔ ہم ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرنے والے ہیں جو ان سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا، اگر آپ کے رب کی طرف سے فیصلہ کن کلمہ نہ کہا گیا ہوتا تو ان کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور وہ اس بارے میں تردد میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تورات۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، موسیٰ کے بعد لوگوں نے تورات کے بارے میں اختلاف کیا۔ یہاں ایک بات قابل توجہ یہ ہے کہ دو قسم کے اختلافات ہوتے ہیں۔ ایک اختلاف ہوتا ہے کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ جو ہے جب ایک زمانے میں اپنے فطری تقاضوں پر چل رہے تھے، فطرت سے انحراف نہیں تھا، وہ اس وقت ان کو شریعت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لوگ 100% فطری طریقے سے وہ کام کرتے تھے۔ جس طرح جانور ہے، جانور جو ہے وہ آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان میں وہ شعور نہیں اور عقل نہیں ہے کہ وہ اختلاف کرے۔ وہ اپنے فطری تقاضوں کے اوپر وہ چرتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، گوشت بناتے ہیں وغیرہ۔ جس کام کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے اس پر لگے رہتے ہیں۔ بعد میں تمدن جب آیا، تسخیر طبیعت کا مرحلہ آ گیا، انسان نے طبیعت کو تسخیر کرنا سیکھ لیا۔ مثلاً زراعت سیکھ لی، دانہ زمین میں چلا گیا اور اس سے وہ خوشے بن گئے، اور دیکھا کہ یہ تو ایک دانے سے 100 خوشے بن سکتے ہیں۔ زراعت سیکھ لی، تسخیر طبیعت، نیچر کو مسخر کرنے کا ڈھنگ آیا، طریقہ آیا انسان کو۔ غاروں سے اتر کے میدان میں آئے، وہاں پر اجتماعی زندگی ہو گئی، اور جناب ملکیت اور اپنے مفادات جو ہے وہ سامنے آ گئے، مفادات کا ٹکراؤ آ گیا، اجتماعی زندگی آ گئی، مفادات کا ٹکراؤ آ گیا، اور ادھر سے پھر ایک دوسرے کے ساتھ تجاوز اور انحراف شروع ہو گیا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، حضرت نوح کے زمانے میں اس انسان کو شریعت دے دی، قانون زیست دیا، دستور حیات دینا شروع کر دیا۔ یہ اختلاف ہے، پہلا اختلاف فطری ہے، طبیعی ہے، مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے اختلاف آتا ہے۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے شریعت دے دی گئی، کتاب نازل ہوئی، آسمانی کتابیں نازل ہوئی اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن کتاب ملنے کے بعد ایک اور اختلاف آ گیا، اسی کتاب میں اختلاف ہو گئے، اسی شریعت میں اختلاف ہو گیا۔ یہ دوسرا اختلاف ہے۔ ایک اختلاف فطری طبیعی ہے، مفادات کی جنگ، اور دوسرا اختلاف اللہ کی طرف سے قانون اور دستور حیات ملنے کے بعد اس میں اختلاف آتا ہے، دوسرا اختلاف۔ پھر دوسرے اختلاف کا کیا حل ہے؟ دوسرے اختلاف کا حل قیامت ہے، قیامت کے دن اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پہلے مختلف آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا قیامت کے دن، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے دنیا میں۔ یہ دوسرے اختلاف کی بات ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اختلاف کیا لوگوں نے۔ تو پھر ان لوگوں نے اختلاف کیا، تو اس اختلاف کے ساتھ اللہ کا کیا رویہ تھا، اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اس اختلاف کو اللہ نے برداشت کیا یا فوری سزا دی یا ہاتھ پکڑ لیا، کیا کیا؟ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں نے اختلاف کیا، تجاوز کیا،
لیکن اللہ نے ان کو دی ڈھیل، مہلت، جی مہلت دے دی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دینے کا ایک اٹل فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان اختلاف کرنے والوں کا فیصلہ بھی کر چکے ہوتے ہم، جی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ، اٹل فیصلہ پہلے ہوا ہے، مجرم کو مجرم سے جرم سرزد ہوتے ہی فوری عذاب نہیں دینا۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہاں وہی زمین میں کوئی زندہ نہ بچے، ڈھیل دینا ہے، مہلت دینا ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے ان کو مہلت مل گئی، تورات میں اختلاف کرنے والوں کو مہلت مل گئی۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ اس کے باوجود اس تورات کے بارے میں شک میں موجود ہیں، یا یہ ہے کہ ان کو اس قرآن کے بارے میں شک ہے مریب، ایک ایسا شک ہے جو دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا ہے۔ ریب شبہ کو کہتے ہیں، شک کہتے ہیں مثبت منفی درمیان، مثبت اور منفی دونوں پہلو برابر ہو تو شک ہے، اور اگر ایک طرف کو ترجیح ہو جائے منفی کو تو وہ ریب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شک ایسا شک ہے جو مریب ہے، ریب آور ہے، شبہ آور شک میں یہ لوگ مبتلا ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک آپ کا رب ان سب کے اعمال کا پورا بدلہ ضرور دے گا، وہ ان کے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ یہ جو اختلاف کرنے والے ہیں ان سب کا جو صلہ بنتا ہے، ان کے اعمال کا جو بدلہ بنتا ہے وہ پورا کر کے دے دے گا اللہ تعالیٰ، کم نہیں کرے گا ان سے، اس لیے ان کی شفاعت ہوگی، نہ ان کے لیے مغفرت ہے، کوئی گنجائش شفاعت کی ہے، نہ مغفرت کی گنجائش۔ جو مشرک حالت شرک میں مر جاتا ہے اس کے لیے اس کے جرم میں کسی قسم کی تخفیف اور کمی کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے لَيُوَفِّيَنَّ نے کہا، تو وفا پورا کرنا، پورا دے دیں گے، کم نہیں ہوگا۔ خطاب ہے رسالت مآب کے معاصر مشرکین کے لیے ہے یہ، کہ یہ جو لوگ اسی جرم کا، شرک والے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کا جو بدلہ ہوگا وہ کسی صورت کم نہیں ہوگا۔ حالت شرک میں اگر مریں گے یہ لوگ تو ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت کا مطلب صاف ہے، ایک ادبی بحث ہے، وہ قرآن فہمی کے لیے اس کو آپ ذہن میں بٹھا دیں، ضروری ہے۔ کلن اضافہ جو ہے وہ اضافے سے قطع کیا تو کلن ہو گئے، وَإِنَّ كُلًّا وَإِنَّ كُلَّهُمْ، ہم کی طرف اضافہ نہیں ہوا تو کلن ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، پورا کر دے گا ان کے لیے رب کا، تمہارا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ پورا کر دے گا۔ یہ لمحہ کیا ہے بیچ میں؟ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یہ لمحہ نہ ہو پھر بھی عبارت بن جاتی ہے۔ لمحہ کا کیا ہے یہاں پر وہ ہے، کردار ہے، اس کو سمجھے اچھی طرح، اور قرآن میں اپنے قرآن میں نوٹ کر کے رکھیں یہ لمحہ کیا ہے۔ ایک قول ہے، کہتے ہیں لام قسم ہے، ما زائدہ ہے، یہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ فرمایا ہے مفسرین نے وَإِنَّ كُلًّا اقسم یا بِاللَّهِ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، لا ما زائدہ ہے، لام کی جگہ اقسم، یہ سب قسم اللہ کی، ان کے اعمال کا بدلہ پورا کر دیا جائے گا ان سب کا۔
لما لام قسمیہ ہے. دو اور بات ہے جو کسی حد تک قابل توجہ ہے. ایک قول یہ ہے لما جو ہے لمن ہے، لمن. لما کہتے ہیں جمیعاً کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں ہے اکلا لما، لما موجود ہے، اکلا لما مکمل کھاتے ہیں. تو بعض کہتے ہیں وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لمن کلن بِأَجْمَعِهِمْ کلہم اجمعون کی طرح ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّن یعنی کلہم اجمعین لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. ایک توجیہ ہے. دوسری توجیہ ہے، کہتے ہیں یہ لما وہی لما ہے، لما یہ نافیہ ہے. کہتے ہیں کہ اس کا جو جس فعل کے اوپر لما داخل ہوتا ہے وہ فعل محذوف ہے. مطلب یہ ہے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا نُوَفِّيهِمْ، اور یہ سب ان سب کے اعمال کی جزا بدلہ ابھی ہم نے پورا نہیں کیا. لَمَّا نُوَفِّيهِمْ ہم نے پورا نہیں کیا، ایسا ابھی تک ہم نے پورا نہیں کیا. جیسے لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ہنوز ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا کی طرح ہے. لما نوفیہم ہنوز ہم نے ان کے اعمال کو، ان کے گناہوں کو، ان کے جرائم کا بدلہ پورا نہیں کیا. لما نوفیہم ہم نے پورا نہیں کیا. جی لَيُوَفِّيَنَّهُمْ اور ہر صورت میں پورا کر دیا جائے گا. رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ تمہارا رب جو ہے وہ ان کے اعمال کا بدلہ پورا کر دے گا. دو باتیں جو ہے وہ تقریباً قابل قبول ہے. ایک یہ ہے یہ لما جو ہے لمن ہے جميعاً کے معنی میں، اور دوسرا لما کا مدخول فعل جو ہے لما نوفیہم ابھی ہم نے پورا نہیں کیا، وہ محذوف تسلیم کر لیا جائے. پھر اس لما کے لیے گنجائش بنتی ہے، اس کا لما کا معنی بنتا ہے. دیکھیں تین اقوال ہے، ایک ہے قسم ہے، اور دوسرا لما جمعان کے معنی میں ہے، اور تیسرا لما نافیہ ہے. لم و لما کہ لما نافیہ ہے اور اس کا فعل مدخول جو ہے وہ محذوف ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. رسالت میں آپ سے خطاب ہے، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ آئے ہیں. تاب معک پہلے ثابت قدم رہے آپ، اور ومن تاب معک فاستقم ثابت قدم رہے. ولا تطغوا تجاوز بھی نہ کریں، اللہ تمہارے اعمال کو یقیناً خوب دیکھنے والا ہے. انہ بما تعملون بصیر. یہ حکم ہے رسالت میں آپ کے لیے. فاستقم استقامت دکھاؤ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فاستقم استقامت دکھاؤ. بہت بڑا ایک ریلا آنے والا ہے، بہت بڑی آندھی آنے والی ہے، بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے. ایک زمانہ بیت گیا، مصیبتیں اٹھا کر مشرکین کے خلاف جہاد کر کے مکی زندگی گزار دی. مکے میں مدینے میں آئے ہیں. یہ مدینے کی زندگی میں بھی ایک وقت گزارا، جنگیں لڑی گئی، کامیابی ہوئی، کبھی مشکلات کا سامنا کرنا ہوا. ابھی تو کوئی ایسی آیت آنا چاہیے کہ مشکل کا وقت گزر گیا، اب آسودگی آنے والی ہے. اسی آیت آنا چاہیے تھا نا. اس کی جگہ ابھی فرماتے ہیں فاستقم. ابھی فاستقم
مزید مصیبتیں آنے والی ہیں، اس لیے حدیث میں ہے شیبتنی سورۃ ہود، رسالۃ مآب نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اس کے بعد آپ ہنسے نہیں اس آیت کے نزول کے بعد۔ شیبتنی سورۃ ہود، اور اس جگہ کے اوپر کہتے ہیں فاستقم کے اوپر پھر ایک مشکلات کا ایک وہ چلنے والا ہے، ایک ریلا چلنے والا ہے۔ کما امرت، جس طرح آپ کے لیے حکم دیا گیا ہے، مقاومت کرو، استقامت دکھاؤ، آپ اور وہ لوگ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے۔ تابہ، جو لوگ پلٹ کر آئے ہیں، تابہ متوجہ ہونے کہتے ہیں، جو لوگ کفر کو، شرک کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، یہ تابہ معک، آپ کے ساتھ وہ لوگ کفر اور شرک اور بت پرستی کو ترک کر کے تابہ، اللہ کی طرف پلٹ آئے ہیں، ان کے ساتھ آپ استقامت دکھا دیں اور تجاوز نہ کریں۔ اللہ تمہارے اعمال کو یقین خوب دیکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔